ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ گیت کے مدھر تالوں پر چوبارے کی سب سے مشہور رقاصہ مہر ماہ چودھری محو رقص تھی۔ چوبارہ اس وقت ایک آتش کدہ بنا ہوا تھا۔ تھرکتے پیروں کے ساتھ ناچتے ہوئے وہ دیوان خانے میں موجود تماش بینوں کے دل کو بھی تھرکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ محض رقاصہ نہیں تھی بلکہ ایک آتش تھی جو چوبارے میں فقط دل لبھانے کے لیے آنے والے ہر مرد کے سینے میں لگ جاتی۔ ہر ہفتے کی شب کو چوبارے میں ایک خاص پروگرام رکھا جاتا جس میں خاص نمبر مہر ماہ چودھری ہی کرتی تھی۔ اپنی 23 سالہ زندگی کے پچھلے 13 سال اس نے اس چوبارے میں گزارے تھے اور اب وہ مقام حاصل کر چکی تھی کہ اسے بے تکلف چوبارے کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ ہر خاص محفل کے پروگرام کے لیے مہ ماہ کو آگے رکھا جاتا۔ معمول کے مطابق آج بھی مہر ماہ کے خاص پروگرام کی خاطر بہت سے امراء، وزیر، سیاستدان، بڑے بڑے افسر اور دل لگی کرنے کی خاطر چند متوسط طبقے کے لوگ بھی موجود تھے۔ مہر ماہ پورے جوبن سے ناچ رہی تھی۔ سرخ گھیرے دار فراک میں اس کا رخ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ حاضرین کی دادِ تحسین پیچھے ہی کہیں رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح گانا ختم ہوتے ہی مہر ماہ دیوان خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کیا مہر ماہ باجی، آپ نے آج بھی ایسا ہی کیا؟ نازو نے بڑی دل سوزی سے کہا۔ نازو تو کئی سالوں سے میرے ساتھ ہے، پھر بھی میرے مزاج کو نہیں سمجھ سکی؟ مہر ماہ نے ذرا توقف کیا اور پھر ایک ادا سے بولی، اگر میں انہیں اس طرح تڑپتا نہ چھوڑوں تو یہ مجھے کاٹ کھائیں۔ یہ حسن پرستی کی پیاس ہے نا، یہ مرد کو پاگل کر دیتی ہے، اور جب تک اس کی پیاس بجھ نہ جائے یہ یہاں آتا ہی رہے گا، اور میں اس کی پیاس کبھی نہیں بجھنے دوں گی، سمجھی کچھ؟ مہر ماہ کا لہجہ بڑا ہی کاٹدار تھا۔ نازو بڑی دلجمی سے گلاب کی پتیوں سمیت ترکے گلاب سے بھرے تھال میں مہر ماہ کے پاؤں دھو رہی تھی۔ چونک کر مہر ماہ کو دیکھنے لگی، جہاں مہر ماہ کی سرد نگاہوں نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ مہر ماہ باجی، اب آپ آرام کریں۔ نازو تھال لے کر کمرے سے نکل گئی۔ نازو کے جاتے ہی مہر ماہ نے شبگزیدگی کی چادر تان کر آنکھیں موند لیں، لیکن ماضی کی بازگشت نے مہر ماہ کی آنکھوں سے نیند چرا لی۔ مہرو بیٹی، عزت کمانا پیسے کمانے سے زیادہ مشکل ہے۔ مہر ماہ کی سماعتوں میں ماں کی آواز گونجی۔ کئی سال پہلے ماں کی کہی بات مہر ماہ کو اس چوبارے میں آ کر سمجھ آئی۔ عزت کمانا واقعی مشکل کام ہے اماں، مہر ماہ نے جیسے خود کو باور کروایا۔ آج کی رات پھر مہر ماہ کی آنکھوں میں کٹنی تھی۔ یاسر اٹھ جا یار، یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ ایان اور سارم بھی یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ علی کی آواز کا یاسر پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یاسر اور علی یونیورسٹی پہنچ گئے۔ یہ بھی مہر ماہ کے دیوانوں میں سے ایک تھے۔ دوسرا لیکچر شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے چاروں کلاس میں پہنچ گئے۔ پلان کے مطابق یاسر نے امبر کو مخاطب کرتے ہوئے بات شروع کی۔ السلام علیکم امبر۔ یاسر نے چھوٹتے ہی سلام کیا۔ امبر کا لہجہ ہمیشہ کی طرح خشک تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہم نے کلاس کے حوالے سے ایک ٹرپ پلان کیا ہے، شمالی علاقہ جات کی سیر ہوگی۔ آپ کا گروپ بھی شامل ہو جائے تو کلاس کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ یاسر نے مہرین پر ایک مکمل نظر ڈالی۔ ہماری طرف سے پیش کی معذرت ہے، ہم شامل نہیں ہو سکیں گے۔ مہرین نے نظریں ملائے بغیر یاسر سے کہا، جی بالکل، ہم ایسی مخلوط محفلوں میں شامل نہیں ہوتے۔ امبر نے مہرین کی تائید کرتے ہوئے کہا، یقین کریں یہ ٹرپ بڑا یادگار ہوگا۔ یقیناً، آپ کی دعوت کا شکریہ۔ مہرین کا لہجہ سخت تھا۔ یاسر اپنے چہرے پر زبردستی لائی مسکراہٹ کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ کیا ہوا، منع کر دیا؟ یاسر کا لٹکا چہرہ دیکھ کر سارم نے کہا، ہاں منع تو کر دیا، لیکن میں آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، یہ نقاب میں اتروا کر رہوں گا۔ یاسر کی آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ سارم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ غلط ہی نہ کر لے۔ چھوڑ یار، ان کا تو یہی حال رہنا ہے، تو کیوں اپنا جی جلا رہا ہے؟ چل بتا، چوبارے کا کیا پروگرام ہے؟ مہر ماہ کا خاص نمبر ہے آج۔ سارم نے اس کا دھیان مہرین سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ مہر ماہ کا نام سنتے ہی یاسر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر مہرین منہ نہیں لگاتی، ادھر مہر ماہ ہاتھ نہیں آتی، بندہ جائے تو کدھر؟ یاسر نے مسکراہٹ سے کہا، ہاں سچ ہے، یہ مہر ماہ بہت عجیب اور پراسرار لڑکی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی کو ملاقات کا شرف بخشتی ہے۔
आयान ने कहा। कोठे पर जिंदगी गुजारने वाली लड़की का ऐसा रवैया होना भी मशकूक बात है। अली ने अपना हिस्सा डाला। खैर, दिल लगी के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो हफ्ते की इख्तितामी शब हमारे नाम करती है। सारिम ने कहा। फिर इस हफ्ते का प्रोग्राम पक्का है? हाँ, पक्का ही समझो। यासिर ने आयान के कंधे पर हाथ रखकर तस्दीक की मोहर जब्त की। चौबारे में फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल पर महरमा का ख़ास नंबर चल रहा था। वो चारों दीवान खाने में एक तरफ बैठे हुए महरमा का क्लासिकल रक्स देख रहे थे। महरमा की आंखों में ऐसा हिज़्न था कि यासिर की आंखें बार बार उसकी आंखों पर मरकूज़ हो जातीं। वहाँ बैठा हर शख्स उस वक्त मदहोश था। महरमा होशरुबा नज़रों से उसे सीट में देखती रक्स कर रही थी। उससे नज़रें मिलाने की खातिर वहाँ बैठा हर अमीर व कबीर शख्स अपनी दौलत लुटाने को तैयार था, लेकिन महरमा भी अपने नाम की एक थी। शो ख़त्म होते ही वो दाद वसूल किए बिना अपने कमरे की हो जाती। महरमा का ख़ास नंबर ख़त्म होते ही यासिर और सारिम नाज़ो की तरफ लपके। हम महरमा जी से मिलना चाहते हैं, सारिम ने कहा तो वो बोली, आप नए मालूम होते हैं, आपको मालूम नहीं कि मलिका बाजी किसी से नहीं मिलती। देखें, हम एक छोटी सी मुलाकात चाहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यासिर ने कहा। अच्छा, अभी आप लोग चले जाएं, आपकी दरख्वास्त महरमा बाजी तक पहुंच जाएगी। नाज़ो एक अदा से कहते हुए महरमा के कमरे की तरफ चल दी। दूसरे दिन अली को ज़रूरी काम से घर जाना पड़ा। यासिर अकेला ही यूनिवर्सिटी आया। अली के न होने की वजह से उठने में देर हो गई थी। इंतहाई उजलत में डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो महरीन से टकराया। महरीन के साथ अंबर और उसके ग्रुप की 2 लड़कियां और भी थीं। ये क्या बदतमीज़ी है। महरीन अपनी किताबों समेत सीढ़ियों पर गिर गई। ओह सॉरी, आप ठीक हैं? मैं बस जल्दी में था, आपको आते हुए देखा नहीं। यासिर शर्मिंदगी से महरीन की किताबें उठाने लगा तो उसने महरीन के हाथ पर बड़ा सा चोट का निशान देखा। ये आपके हाथ पर क्या हुआ है? न चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। आपको इससे कोई मतलब है? चलो महरीन, रबिया ने गुस्से से कहा तो वो चारों सीढ़ियाँ उतरने लगीं। हद होती है, ये क्लास के लड़के भी ना इतनी बेहुदा हरकतें करते हैं। कभी पहले क्लास में आए नहीं मौसूफ, और आज कह रहे हैं कि जल्दी में था। बंदा पूछे, डिपार्टमेंट में इनकी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? रबिया बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। अरे छोड़ो यार महरीन, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। महरीन अजीब घबराहट भरे लहजे में बोली। महरीन, इतना परेशान मत हो, यूनिवर्सिटी में ये सब चलता रहता है। अंबर ने कहा तो महरीन हूँ करके रह गई। यासिर क्लास में पहुंचा जहां आयान और सारिम उसके मुंतज़िर थे। कहाँ रह गए थे? यासिर को आता देखकर सारिम बोला। हम तेरे इंतज़ार में यहाँ बैठे थे, आज पहला लेक्चर ऑफ है। आयान बोला। मेरी किस्मत ही ख़राब है, आज आ ही गया हूँ तो लेक्चर ऑफ हो गया। यासिर झंझलाते हुए बोला। क्या हुआ, मुँह पर 12 क्यों बजाए हुए हैं? सारिम बोला। हालांकि घड़ी पर तो 8 बज रहे हैं। आयान ने हंसते हुए उसे टोका दिया। ओए बस कर, अपनी बकवास क्यों शुरू कर दी तूने? मुझे तो बोलने दे। हाँ बोलो। दोनों यकदम संजीदा हो गए। डिपार्टमेंट आते हुए महरीन से मतभिड़ हो गई। वो समझी मैं जानबूझकर उससे टकराया हूँ। वो और उसके ग्रुप की लड़कियाँ मुझे सख्त सुनाकर चली गईं। और तू कुछ नहीं बोला? आयान यकदम भड़क उठा। आयान, इसे बोलने तो दे, सारिम ने कहा। अरे बोलता क्या, माजरत करके आ गया, गलती भी तो मेरी थी। यासिर नज़र बचाता हुआ बोला। देख लिया तूने, ये बस हमें ही सुनाता है, महरीन के आगे इसकी ज़ुबान को ताला लग जाता है। आयान का लहजा तपा हुआ था। इतना जज्बाती मत हो आयान, इस बेइज्जती का बदला हम ज़रूर लेंगे। चल कर चाय पीते हैं। सारिम ने मामला ठंडा करते हुए कहा। वो तीनों कैंटीन की तरफ चल दिए। लाइब्रेरी में बैठे हुए लोगों की नज़र में वो किताब की वर्करदानी कर रही थी, लेकिन असल में वो किसी और ही सोच में गलता थी। आपके हाथ पर क्या हुआ है? पसे मंजर में कोई बोला था। साथ ही उसका अक्स महरीन की आंखों पर लहराया। किताब से नज़र हटाकर वो हाथ पर मौजूद निशान को देखने लगी, जो एक पुराने ज़ख्म का गुमास था। ज़ख्म तो भर गया था, लेकिन अपना निशान महरीन के नरम गुलाबी हाथ पर सब्त कर गया। जाने कितनी देर बेरब्त निगाहों से वो निशान को देखती रही, फिर जैसे उसका दिल उचाट हो गया। रैक में किताब वापस रखने के बाद वो लाइब्रेरी से निकल गई। आज हफ्ते की शब थी। चौबारे में हर तरफ गहमा गहमी थी। चौबारे की लड़कियां गुलाब की पत्तियों और गजरे के थाल लिए पुरशौक हंसी हंसते हुए इधर से उधर फिर रही थीं। प्रोग्राम शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था जब वो चारों दीवान खाने में दाखिल हुए। देखो यार, महरमा क्या कहती है? नाज़ो से बात की थी ना, महरमा ने कोई जवाब तो दिया होगा। सारिम ने भी यकीन भरे लहजे में कहा। जो भी है, मुस्बत जवाब तो नहीं दिया होगा।
آج تک وہ کسی سے نہیں ملے، اور ہم اس کے کوئی مامے کے پتر تو نہیں ہیں کہ وہ ہم سے ملے۔ علی نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا، تو زندگی سے اتنا بیزار کیوں ہے بھائی؟ علی کی بات پر سالم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس وقت مہرماں کا خاص نمبر شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ دیوان خانے میں موجود ہر ایک شخص چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ سبز انارکلی فراک میں مہرماں دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح آتے ہی سب کے حواسوں پر چھا گئی۔ ہر گزرتے پروگرام کے ساتھ مہرماں کا رنگ روپ نکھرتا جا رہا تھا۔ ہر خاص نمبر میں وہ پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ آتی اور پہلے سے زیادہ حسین لگتی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص مہرماں کو اپنے قریب محسوس کرتا۔ مہرماں پورے جوش سے گھوم رہی تھی۔ اس کا گھیرے دار فراک بھی اس کے ساتھ گول گول گھوم رہا تھا۔ اس دفعے بھی یاسر کا مرکز نگاہ مہرماں کی آنکھیں تھیں۔ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، یکدم یاسر اٹھا اور اس نے دیوان میں رقص کرتی ہوئی مہرماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہرماں کی گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ یہ انکشاف کا لمحہ تھا۔ مہرماں کے ہاتھ پر موجود نشان نے یاسر کو حیرتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ مہرین؟ یاسر نے عجیب بے یقینی سے کہا۔ مہرماں نے پورا زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا۔ مہرماں کی حقیقت کھل گئی۔ دیوان میں بیٹھے لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر یاسر کی طرف بڑھنے لگے۔ مہرین وقار عرف مہرماں نے التجائیہ نظروں سے یاسر کو دیکھا۔ مہرماں سے مہرین تک کا فاصلہ گویا اس نے دیوان میں کھڑے کھڑے ہی عبور کر لیا تھا۔ یاسر نے یکدم مہرین کا ہاتھ چھوڑا اور تیز تیز چلتا ہوا دیوان خانے سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔